الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام علامہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ بڑے باروب اور جاہ و جلال دے محدث ہیں۔ مذہبی اختلاف دے باوجود شاہان مصر دے دربار وچ آپ دا بڑا اثر اور اقتدار ہا۔ حضرت طریقہ باوجود عمرہ 100 سال دے کنے بھی زیادہ ہی مگر انتہائی وقار دے نال حدیث بیان فرمی دی۔ درمیان حدیث پڑھن دے نہ پانی پیندے ہیں، نہ تھوک سٹیندے ہیں، نہ پاسا بدلندے ہیں، نہ کوئی دنیاوی گفتگو کریں۔ اس زمانے حدیث لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس زمانے اسلامی نظام دے مطابق علماء تقریر کریں۔ تقریر بھی ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ ایمان چاہ سمجھو، ایک دفعہ درس کے دوران بادشاہ نے اپنے بھائی دے نال کوئی گفتگو کی تھی۔ بادشاہ دا بھائی اندے درس پچھا تو علامہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر جلال ہے، آپ نے طرف تے بادشاہ کو چھڑ کرتے فرمایا سے ایمات حدیث نہیں پڑھتے تو گاہ نہیں کرو بیٹھے۔ آپ انتہائی مفلسی دی حالت اپنے وطن کو اسکندریہ آباد ہی گئے ہیں، مگر تو دی ایک مالدار خاتون نے آپ دے نال نکاح کی۔ ایمان سے آپ دی مالی حالت قدرے بہتر ہو گئی ہے اور آپ ساری زندگی حدیث شریف دے درس اور کتاباں جمع کرنے سے مصروف ہیں۔ سن 576 ہجری میں 106 سال دی عمر پاتے دار البقا روانہ تھے۔ تیمور لنگ بادشاہ دی عادت ہے جب کہیں شہر کو فتح کریندا تو دے علماء کو اپنی دربار سدواتے کچھ خاص قسم کے سوالات کریندا اور انہیں دے جوابات کو بہانہ بڑھاتے انہیں مولویوں کو قتل کرا دیں۔ چنانچہ جب اس نے حلب کو فتح کیتے تو شہر قتل عام تھے، ہزارہ مسلمانوں کو گرفتار کرے والا علماء شہر قلعے وچ سدوات مخاطب تھی تے اپنے سامنے بلائے۔ اپنے درباری مولوی عبدالجبار بن علامہ نعمان الدین حنفی کو مخاطب تھی جا کے تسین علماء کو آکھو میں انہاں کو ایک مسئلہ پوچھساں۔ یہ سمرقند بخارا ہرات وغیرہ علماء کے میں مسئلے پوچھے ہیں مگر ان لوگوں نے صحیح جواب نہ دیتے ہیں، لہذا انہوں علماء طرح یہ لوگ بھی میرے سوال کا جواب نہ دیں، صحیح جواب دیں، صاف وضاحت دے نال جواب دیں، اور علماء جو سب کے زیادہ صاحب علم ہوئے وہ میرے قریب تھی جواب دیں۔ چنانچہ دربار عالم عبدالجبار نے آکھے سارے بادشاہ سلطان کو تساں لوگوں نے ایک سوال کرنے، کل دی جنگ وچ سارے تہارے آدمی پکسر قتل تھے تو تساں اے لوگ اے دسو ساری فوج دے مقتولین شہید ہیں یا تہاری فوج دے؟ یہ سوال سنتے علماء تک گھبرا گئے مگر علامہ ابن شاہنہ جواب واسطے اٹھی کھڑے بادشاہ کے سامنے فرمایا میں کو حدیث یاد آ گئی۔ ایک بدوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بچائے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص مال غنیمت دی لالچ میں جنگ کریں دے، ایک شخص شہرت ناموری واسطے جہاد کریں دے، ایک شخص اللہ دی رضا واسطے اسلام دی بلندی واسطے جہاد کریں دے تو انہاں وچ شہید کہرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یہ اللہ دے رستے وچ اسلام دی بلندی واسطے جنگ کی تھی اور شہید ہے۔ لہذا بادشاہ تو سن گن ساری فوج دے مقتولین ہون یا تیری فوج دے
یعنی اللہ دے رستے وچ حق دی بلندی دی نیت نال جنگ کیتی ہو سی وہ شہید ہو گئے. جڑا مال غنیمت مشہوری واسطے لڑے مارا گئے وہ شہید کہ علامہ ابن شاہنہ دائے مسکت شافی جواب سنتے بادشاہ تیمور حیران رہ گئے. بے اختیار تیمور دی زبان وچوں نکتے خوب درباری عالم عبد الجبار نے بھی آ کے ما حسن ما قلتا تو سا کئی اچھا جواب دیتے. نتیجہ ہے نکلتے ان حکایت کو بغیر پڑھو سنو سمجھو صاف نتیجہ نکلتے سبق ملتے. علماء سلف جنہ سینہ علوم اسلامیہ دا خزینہ مقدس نفوس کتنے اونچے کریکٹر دے انسان ہیں اور عمراء سلاطین دے مقابلے بے خوف بے دھڑک کلمہ حق آخر لیون انہاں دی مقدس زندگی دا شعار انہاں دے عمل اور کردار دی بے مثال شاہکار. اللہ کریم انہاں تے بزرگیں دے توکل اعتماد تے اللہ ذات تے اے عالمہ غیر اللہ دا خوف حراس تے داغ دھبے کنے انہاں دا سینہ آئینہ جتنا صاف شفافا یقیناً اللہ والے دا کردہ لا یخافون الا اللہ دی عملی تفسیر دا آئینہ اسلام دی عظمت کلمہ حق دی سربلندی واسطے اپنی جان دی بازی لاتے موت دے منہ وچ کڈ تے اے لوگ اعلان کریں گے بلکہ حق گوئی دے واسطے اپنی جان کو قربان کر دے وہاں ان انبیاء دے ورثات آئے بے مثال اسلامی کارنامہ ہے جو یقیناً معراج انسانیت دی ایک بلند ترین منزل رفعت ہے. وڈے وڈے فرعون صفت ہمالیہ جے سر بلند عمراء سلاطین تخت نشین تھی تے انہیں بوریا نشین درویش صفت علماء دے نال ٹکرا ویندے ہن مگر ان علماء حق دی اولو العظمی خودداری بے نیازی حق گوئی دی ٹکر دے نال انہاں دے تخت و تاراج دے عظمتاں پاش تھی تے حقیر ذرات غبار دی طرح پامال ہو ویندے ہن. غیر حق کے سامنے مسلم کا سر جھکتا نہیں. یہ وہ طوفان ہے پہاڑوں سے بھی جو رکتا نہیں. نال ہی نورانی واقعات وچ ان مسلم نما ملحد گندی سیاست دے پرستار جاہل تے مغرور مالدار واسطے بھی درس عبرت سمان بصیرت ہے جو اپنی بد مذہبی بدعمالی کو چھپاون اپنی دکان شہرت کو چمکاون واسطے رات نے علماء حق تے تان و تشریح کرتے علماء حق کو بے عمل لالچی مفت خور ضمیر فروش آختے عوام دے دل نے کنے اللہ والے دی عظمت دا جنازہ نکالن واسطے ایڑی چوٹی دا زور لیندے رہندن. انہیں اکھیں کھلنا چاہیے. علماء سلف نے عوام تو عوام بادشاہ کے سامنے انجام کو بے نیاز تھی رہے جس طرح تبلیغ حقانیت دا شاندار ریکارڈ قائم کرتے. یہ شاندار کارنامے دور حاضر دی خدمت اسلام دا نعرہ لاؤن والے لیڈریں کو کہیں خواب و خیال وچ نظر نہ آ سکسن. افسوس کرسیاں واسطے وزیراں دے بنگلے دا طواف کرنے والے چھوٹے چھوٹے عہدے واسطے ضمیر فروشی کرنے والے ملت اسلامیہ کو نیند دی روشنی چرائے تے کھڑتے کرسیاں تے عہدے دی قربان گاہ تے بھیٹ چڑھاؤن والے اج نے پیغمبروں دے جانشین تے تان و تشریح کرنے پھردن جنہوں نے دنیا دے جاؤ حشم دے تخت تاج کو ٹھوکر مارتے سکی روٹی چٹائیں تے زندگی بسر کی مگر اپنی زندگی دے آخری سانس تک ملت اسلامیہ دے سفید دامن تے ایک داغ تک نہیں لاؤں. جب عمراء سلاطین دے غرور گھمنڈ نے انہوں کو للکارے تو انہیں شیران حق نے یہ آختے اپنے عمل کو انہیں غرور تکبر کو پاش پاش کر لیتا. کیا تخت نے سمجھا ہے کیا تاج نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی آمین. دین کے عمل کرے. آمین. یا اللہ.